پارلیمنٹ کا تعلق ہے، ہم نے پارلیمنٹ میں کے فارم استعمال کیے اور پارلیمنٹ میں ہم نے مسنگ پرسن کے مسئلے اجاگر کیے. پارلیمنٹ کے اراکین نے جو ہے نا، جو حکومتی بینچز پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس معاہدے پر دستخط کر کے اس بات کا تو اقرار کر دیا کہ جی مسنگ پرسن کا مسئلہ ایشو ہے بلوچستان. پہلے تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اس ڈاکومنٹس پہ اس وقت کی حکومتی پارٹی نے دستخط کر کر اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ جی ایشو ہے. اب ایشو کیوں حل نہیں ہو رہا؟ ہم تو فریادی ہیں، ہم تو وکٹم ہیں، لیکن ایشو کو حل کرنے والی ریاست اور ریاستی ادارے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ مسئلہ حل ہو. تو پارلیمنٹ میں تو ہم نے کوشش کی، اور یہ واقعہ جو ہوا تھا، انہوں نے احتجاج پہلے بھی کی، اس وقت ہم پارلیمنٹ میں تھے، انہوں نے احتجاج کی، اور احتجاج پر جو ہے نا ان کی گرفتاریاں نہیں ہوئی، نہ ہی ان کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا. یہ پہلی جو حکومت آئی ہے اس کے کیئر ٹیکر کے سے لے کر اب تک، یہ وہی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کا تسلسل ہے، چاہے آپ کی وفاقی کیئر ٹیکر حکومت بنی یا صوبائی کیئر ٹیکر حکومت بنی، یہ پورا ایک تسلسل ہے، اور آج کی حکومت یہ اس کا ایک تسلسل ہے جاری ہے. اور ان کی حکمت عملی تمام کی تمام ایک ہی ہے بلوچستان کے بارے میں. تو آج ہم یہاں پر دھرنا دیا ہم نے یا لانگ مارچ کیا ہوا ہے، وہ ایک ایسے واقعات ہوئے کہ اس کو کوئی نظر انداز کر ہی نہیں سکتا. آج ہم نہ اٹھتے تو شاید کوئی ایک انڈیویجل اٹھتا. اس مسئلے کو ضرور نہ ضرور کہیں نہ کہیں سے اس کی چنگاری بڑکنی تھی. تو اب یہ پتہ نہیں ہماری دوستوں کا وہ کہتا ہے رائٹ ٹائم پر ان کی ڈیسیجن تھی جو ہم نے یہ ڈیسیجن لی. لیکن پارلیمنٹ آج بھی تو بلوچستان کا پارلیمنٹیرین تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. صوبائی اسمبلی میں کتنے بلوچ ہیں؟ نیشنل اسمبلی میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے کتنے بلوچستان سے ان کا تعلق ہے؟ اس میں بلوچ بھی ہیں، اس میں پشتون بھی ہیں. لیکن کیوں پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ زیر بحث نہیں آ رہا؟ آج یہ مسئلہ ہم لوگوں کی عدالت میں لے کے آئے، اور ہم سمجھتے ہیں اس مسئلے کا حل عوام اور عوام کی عدالت ہی حل کر سکتی، نہ پارلیمنٹ حل کر سکی، نہ ہی اس ملک کی عدلیہ حل کر سکی. ہم سمجھے تھے یہ بحث ہے، ہم 30-35 سال سے جو اس کے سامنے بین بجاتے رہے. لیکن اب پتہ چلے یہ بحث نہیں ہے، یہ گدھا بھی نہیں، یہ گھوڑا بھی نہیں، یہ بیچ کا خچر ہے. تو سجیشن ہم ان کو دیں جن کو بات ہماری سمجھ میں آئی. کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو نکات ہم نے 2012 میں دیے تھے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ کل یہ حالات پیدا ہوں گے، 2012 میں ہم نے سپریم کورٹ میں وہ تجاویز دی تھی کہ یہ اقدامات اگر اٹھائے جائیں تو بلوچستان کے حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. وہاں پر بھی ہماری باتوں پر توجہ اپنی جگہ پر، اس پر ان کا مذاق اڑایا گیا. پھر 2018 میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہمارا اتحاد ہوا، وہی نکات ہم نے مختلف اشکال میں ان کے سامنے پیش کیے. جب ان کو ضرورت تھی ہمارے ووٹوں کی تو جی حضوری تھی، جب ان کی ضرورت ختم ہو گئی تو ہمیں بھی انہوں نے دتکار کے اپنے اتحاد سے باہر نکال دیا مجبور میں. تو ان کو اب تجاویز ہم دیں کس کو دیں؟ کیونکہ یہاں کا جو وہ بااختیار ادارہ ہے وہ بلوچستان کو، ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، وہ بلوچستان کو اس ملک کا حصہ نہیں سمجھتے، اس ملک کا صوبہ نہیں سمجھتے، اس ملک کی کالونی سمجھتے. تو جب فرق جو ہے آقا اور غلام کا ہے تو غلام اپنے آقا کو کیا کیا تجاویز دے سکتا ہے، کس طرح اس کو سمجھا سکتا ہے. ہاں بات برابری کی ہوتی، بھائی چارے کی ہوتی تو پھر ہم ان کو سمجھا سکتے تھے. والد صاحب نے کہا تھا کہ بلوچستان اس وقت پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکا ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں، میں اس کو کوٹ کرنا چاہوں گا. اور اس سے پہلے اگر دیکھیں، نواب اکبر خان بھٹی کی شہادت ہوئی تھی، اس دور میں پھر والد صاحب نے جب نواز شریف ان کے پاس گئے تھے 2008 یا 9 تھا پیپلز پارٹی کی، بہت سا آپ کو جو فرق نظر آئے گا.
لیکن پازیٹیو چینج آپ کو نظر نہیں آئے گی، نیگیٹو چینج نظر آئے گی بلوچستان کے حالات۔ اور والد صاحب نے جب یہ بات کوٹ کی تھی 2010 اور آج 2024 میں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر ایک مثبت تبدیلی آنی چاہیے ہوتی، لیکن یہاں پر منفی تبدیلی جو آئی ہوئی ہے۔ پہلے انسرجنسی اگر ایک آدھ علاقے میں ہوتی تھی، اب بلوچستان کے اکثریتی جو بلوچ ضلع ہیں وہاں پہ روزانہ کے طور پر کوئی نہ کوئی واقعہ، انسیڈنٹس یا کسی کو اغوا کرنا، کسی کی لاش گرانا، یہ روز کا معمول بن گیا۔ اور نوجوان جو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکا ہے، نہ کہ صرف پارلیمانی ساتھیوں کے راستے بند کر دیے گئے ہیں، لیکن نوجوانوں کے لیے وہ تعلیمی ادارے کے بھی دروازے تو بند کیے گئے۔ آپ کے بلوچستان یونیورسٹی بند ہے، بولان میڈیکل کالج یونیورسٹی وہ بند ہے، خزار انجینئرنگ یونیورسٹی بند ہے۔ جہاں پہ بھی آپ کے نوجوانوں کو سہولت مہیا تھی صوبے کے اندر، وہ تو ان کے لیے بند ہے۔ اگر صوبے سے باہر لاہور، پنجاب میں، سندھ میں اگر کوئی ہمارا نوجوان تعلیم حاصل، اس کی باقاعدہ پروفائلنگ ہوتی ہے کہ کہاں سے اس کا تعلق ہے، کس علاقے سے اس کا تعلق ہے، اور اداروں کے اندر اس کے آپ کے خفیہ اداروں کے لوگ موجود ہیں جو بلوچوں کے اس کے حلیے سے، اس کے لباس سے، اس کو جو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر اس کی وہ کرتے ہیں۔ من وقت پارلیمنٹ صوبہ اسمبلی تک من نیشنل اسمبلی من پارلیمنٹ روز پروچ گندگاؤں کے آئینی اہمیت کیسے کم تر بیان رہا اگر آئی اہمیت منا امکانات ہو یا امید بہت میں تھے کیا بہترین ہے مگر ہو پتہ شاید مس سنگتا ما صلاح مشورہ دات ہو، لیکن منع ہی امیدیں نہیں تھی کہ مرچی 4 سالہ چڈان یا 2 سالہ چڈن پتہ ہے الیکشن بیاں الیکشن 2024 الیکشن رچی 32 روپے یہ تو فارم 47 ہے، ہم وقت فارم 420 کہتے آئی تو ہر کس کیسے کوالیفائی کریں گے۔ بی وائی سی کی اپنا سیاسی پروگرام ہے، ان کا اپنا ایجنڈا ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی اپنا ایک آئین رکھتی ہے، اپنا ایک وہ پروگرام رکھتی ہے، نہ ہم ان کے پروگرام میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم اپنا پروگرام جو ان پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ سمجھیں کہ واقعات ایسے ہوئے جس کو ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ ابھی تک ہمارا بی وائی سی کے ساتھ باقاعدہ کوئی اس طرح اتحاد یا ہم آہنگی اس طرح کی نہیں ہوئی ہے۔ صرف اور صرف ان بچیوں کو اور جو غیر ماروائے قانون جن لوگوں کو بی وائی سی کے لوگوں کو جو 3 ایم پی او کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، اس وقت ہم صرف یہ ایشو لے کے سامنے ہیں۔ آئندہ آ کے چل کے کچھ کہہ نہیں سکتا کہ امکانات ہیں کہ ہماری اگر ان کے ساتھ سیٹنگ ہوتی ہے، ان کا پروگرام کیا ہے، ہم ان کے پروگرام کو دیکھیں گے، وہ ہمارے پروگرام کو دیکھیں گے۔ اگر کوئی ہم آہنگی ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکتی ہے تو اس کے امکانات ہیں۔